یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ تینوں مناسبتیں جو جشن کی مناسبتیں مبارک، تین مناسبتوں سے، تین ہستیوں سے متعلق یہ جشن ہو رہا ہے، تو میں ظاہر ہے کہ جشن کی فضا کو ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ جشن کی فضا سے باہر نکل جائیں، لیکن ایک دو باتیں بہت ہی مختصر، ظاہر ہے کہ مجھے وقت کا احساس ہے، بہت مختصر باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ایک ہے، پہلی بات تو یہ کہ شاعری کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں اب شعراء کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے کہ جتنے یہ نام ہیں، اگر یہ اپنے دو کلام پڑھیں گے تو فجر کی اذان یہاں پہ 4:10 پہ ہو جائے گی، اتنا ہے۔ منقبت خان تو پھر وہ اپنی جگہ، ان کا اپنا ایک حسن ہے، سب ہے۔ گزارش میں سے یہ کرتا ہوں میں ہر جگہ، بری تو لگ جاتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن میں کیا کروں، میں باز نہیں آتا، میں بھی اپنی جو کہتے ہیں اپنی عادت چھوڑ نہیں سکتا۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، میں جب پہلے لکھتا، اول تو میں لکھتا نہیں، سال میں 2-3 بار لکھتا ہوں، اور مجھے کوئی دعوی شاعری ہے بھی نہیں، لیکن سامع تو ہوں نا، سامع تو ہوں، سننے والا تو ہوں۔ دیکھیے فضائل کی بات الگ ہے، بھئی آپ علی کے نام پہ واہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، نثر میں کریں، نظم میں کریں، لیکن جب نظم کے تقاضے تو پورے کریں۔ اب وہ جیسا بھی شعر و شعر پڑھنے سے پہلے کہتا ہے وہ بولے گا جو فلاں ہوگا، اب وہ خامہ خامی بولیں گے سارے، اب وہ شعر اچھا ہو یا نہ ہو بولنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے شرط لگا دی، شرط یعنی ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ کرنی شروع کر دی کہ اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس پہ وہ بولے گا جو فلانا ہوگا۔ میں تو اس لفظ کو لینا بھی یہاں پہ مکروہ سمجھتا ہوں۔ وہ جو آج کل ہمارے یہاں عام ہے نا، ممبر پہ عام ہو گیا، ہر جگہ عام ہو گیا، یہ ہماری ادبیات میں، ہمارے جس کو کہتے ہیں جو ہماری تہذیب ہے، چاہے وہ امروہی کی تہذیب ہو، چاہے وہ اودھ کی تہذیب ہو، چاہے وہ حیدرآباد دکن کی تہذیب ہو، جو اردو تہذیب ہے اس میں ممبر سے چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ نثر ہو، اس میں وہ الفاظ کا استعمال ہی مکروہ ہے۔ لیکن اب وہ ماشاءاللہ داد لینے کے لیے اور داد دینے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب وہ بولے گا جس کی رگوں میں فلاں کا خون دوڑ رہا، اب وہ بولے گا جو یہ ہوگا، کیا مطلب یہ ہوگا، کیا چیز؟ بھائی آپ شعر پڑھیے، اچھا ہوگا لوگ داد دیں گے، نہیں ہوگا نہیں داد دیں گے، اس میں لڑنے کی کون سی ضرورت ہے؟ مطلب لوگوں کو برا بھلا، لوگوں کے شجرے کھنگالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ شجرہ کھنگالیں؟ بھائی آپ معاذ اللہ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول، آپ کیا ہیں؟ کیا آپ نے کہہ دیا تو وہ یہ ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو وہ یہ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ کون ہیں؟ کیا ہے؟ یہ میں بطور کلی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ممبر کا حال ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ آج موقع مل گیا ہے نا 2-4 منٹ، اس لیے آپ یہ پیش کر، یہ کس نے حق دیا اسے کہ اگر اسے بولنے کی جگہ مل گئی، موقع مل گیا ممبر پہ، مسجد پہ، کہیں پہ، تو لوگوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے، لوگوں کو بے آبرو کر رہا ہے۔ اب کوئی سنجیدہ بیٹھا کلام سن رہا ہے، وہ بھی بیچارہ اچھلنا شروع ہو گیا کہ بھائی نہیں تو میرے ماں باپ پہ گالی جا رہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب آپ کون سی اتھارٹی ہیں، بس یہ بتا دیجئے۔ مطلب یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کیا آپ کسی کا شجرہ کھنگال کر کہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ نام علی سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے گا معلوم ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات ہے نا؟ تو اب اس میں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ نام علی کی آڑ میں آپ اپنے عیب چھپا رہے ہیں کہ بھئی جیسا بھی شعروں میں داد دوں، جیسا بھی بھئی میں جانتا ہوں کہ شعر غلط ہے، میں کیوں داد دوں؟ بھئی اس میں فنی نقص ہے، مثلا فنی نقائص ہے، اس میں کیوں داد دوں آپ کو؟ علی کے نام پہ میں تو داد دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ غلط شعر پڑھ رہے ہیں، اس میں عروض کی غلطی ہے، اس میں فنی غلطی ہے، تو میں کیوں داد دوں آپ کو؟ آپ کا شعر ہی غلط ہے تو میں داد کیوں دوں آپ کو؟ ہاں وہی بات آپ نثر میں کہہ دیجئے، میں داد دوں گا۔ لیکن جب شاعری کی بات آ گئی تو شاعری کو تو پورا پرکھا جائے گا نا، حسن شعر دیکھا جائے گا، ضرورت شعر دیکھی جائے گی، شعر کے تقاضوں کو دیکھا جائے گا، اس کے قافیوں کو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے الف کا قافیہ چل رہا ہے، ہانی مانی شانی، اب اس میں معانی قافیہ تو نہیں بن سکتا نا۔ اب آپ چاہ رہے ہیں میں اس پہ بھی داد دوں کیونکہ علی کا نام آ گیا، ارے بھائی میں علی پہ داد دوں گا، آپ کے غلط شعر پہ داد تھوڑی دوں گا۔ آپ
قافیہ غلط لا رہے ہیں، آپ ردیف کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، بحر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ بے وزن شعر کہہ رہے ہیں اور دعویٰ یہ کہ صاحب بابا کرو، اور جو نہیں کرے گا وہ یہ ہوگا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے، میرے پیچھے بیٹھے شورا صاحب بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ کہ اب جو داد نہیں دے وہ خامخواہ، کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن میں تو ہوں، جس کی جو مرضی کہنا ہے کو میں تو کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا خاص طور پہ اپنے بچوں سے جو نئے کہنے والے پروردگار تمہیں بہت ترقی دے، مولا تمہیں عزت ہی عزت دے، اور مولا عزت دیتے ہیں نا، نہیں دیتے، لیکن استاد کے بغیر یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں استاد کا نہ ہونا عیب تھا۔ استاد قمر جلالی کا ایک انٹرویو ریڈیو پاکستان کا آج تک وہ پہ آڈیو ریکارڈنگ اس کے وجہ قبلہ باقر صاحب اجازت آپ وہ آج تک میرے پاس موجود ہے اور لوگ بھیجتے رہتے ہیں، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کوئی 30 سال پرانا ان کا انٹرویو، جس میں وہ کہتے ہیں وہ پیدائشی شاعر تھے، لیکن اس زمانے میں استاد کی کیا حیثیت تھی کہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا روحانی استاد امیر مینائی کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کے بغیر عیب ہے، عیب ہے، عیب ہے، اور آج استاد کا ہونا عیب ہے۔ ایک صاحب نے غلط اشعار پڑھے کسی اور شے میں نے کہا کہ بھئی آپ کا استاد کون ہے؟ کہا نہیں استاد تو کوئی نہیں مانا، خدا کے بندے کیوں نہیں ہے استاد؟ جب تو غلط شعر اس لیے تو پڑھ رہا ہے، کسی اچھے شاعر کو استاد بنا تاکہ اصلاح کرے، اس میں کون سا عیب ہے؟ آپ کلاس میں اپنے اسکول کالج میں نہیں پڑھتے فلاں شاعر تھے فلاں کی استاد فلاں کے، بھئی استاد تھے نا، ایک زبان پہ استاد ہوتا ہے، پھر انسان خود شاعر بن جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بس آخری بات، کبھی کبھی لکھتے ہیں ہم کو شاعری ہے ہی نہیں، ہم کب اور وجہ شہرت بھی شاعری نہیں ہے ہماری، لیکن جب لکھتے تھے کبھی لکھا والد صاحب کو دکھایا، شاعر اہل بیت خود شاعر تھے، جانتے ہیں لوگ اقبال ظفر نقوی، ان کو دکھا دیتے تھے، وہ اس میں صرف غلطی درست نہیں کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سادے کاغذ پہ اصلاح، سادہ کاغذ دے دیا کہ ذرا قبلہ اصلاح کر دے، قبلہ نے کلام لکھا اور قبلہ کا انتقال ہوا، 50 مر گئے، نہیں سمجھے آپ؟ تو قبلہ مرے، وہ جو سادے کاغذ پہ اصلاح دیا کرتے تھے ان کا انتقال ہوا، ان کے ساتھ 50 شاعر دفن ہوتے میں نے دیکھ لیے، اس کے بعد ان کا کوئی کلام نہیں آیا ان شعراء کا۔ یہ نہیں ہوتا، استاد کا کام یہ ہوتا ہے اصلاح، لکھ کے لاؤ اصلاح، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوا کہ کبھی لکھا تو اپنے کیا میں تو کچھ ہوئی نہیں، لیکن اسی استاد کو جس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ فن کا ماہر ہے، عروج کا ماہر، اس کو دکھا دیا، ارے دیکھیے گا بھائی ذرا لکھ تو دیا آپ نے جلدی جلدی میں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا، اس میں کون سا عیب ہے؟ کیا ہے؟ میری گزارش ہے اپنے بچوں سے کہ بیٹا ضرور، لیکن فخر سے کہیے فلاں استاد ہے میرا، بڑے سے بڑے شاعر کو استاد بنائیے، اسے سیکھیے، اچھا لگے گا۔ میر انیس کا بھی استاد تھا، آج میر انیس ہزاروں کا روحانی استاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن میر انیس کا بھی پڑھ لیجئے آپ، میر انیس کا استاد تھے، غالب کے استاد تھے، سب کے استاد تھے بھائی، اساتذہ کے بغیر کوئی نہیں تھا، کیونکہ اساتذہ ہی تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، میں نے عرض کیا نا آپ سے، تو سیکھیں گے تو کلام میں اور نکھار پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کو داد ملے گی، آپ شرط ایسی لگا رہے ہیں کہ آ رہا ہے علی کا نام، دیکھتا ہوں کون داد نہیں دے، داد تو دینی ہے اس کو بیچارے، کیوں نہیں داد دے گا؟ اپنی عاقبت تھوڑی خراب کرانی، سب نیچے کہیں گے کیسے مزاج ہے، خیریت تشریف رکھیں، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک بات بس، آخری بات، اچھا کیونکہ یہاں پہ یہ آواز میری ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نا، تو اس لیے بھی مجھے کہ چلو بعد میں بھی کچھ لوگ سن لیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بلیک میل نہ ہوا کیجیے آپ ان باتوں سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شعر معیار پر ہے کہ نہیں ہے ایسا، خود بخود لوگ داد دیں گے۔ اب ڈنڈے مار مار کے داد لے رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مار مار کے داد لے رہا ہے، جملے سنا کہ اچھا اب جو نہیں دے گا داد۔ اور ہم تو ایک جگہ گئے، وہاں تو بھئی عجیب قصہ دیکھا، وہاں تو عجیب قصہ، وہ وہاں جا کے کراچی کی بات کر رہا ہے کہ میں جب کراچی میں پڑھ رہا تھا تو 5 کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مطلب یہ کہ تمہیں بھی دورے پڑھنے چاہیے دل کے، اور جب یہاں آتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں جب میں پنجاب میں پڑھ رہا تھا 10 آدمی لیٹ گئے تھے، 2 کی روح نکل گئی، 2 کو قبرستان پر۔ کیا طریقہ ہے؟ تماشا تھوڑی ہو رہا ہے، معصومین کی محفل یا مجلس تماشا نہیں ہے۔ ہمارے محمدی قدیم کے برادران نے، عزیزوں نے، جوانوں نے خلوص سے، دل سے، خلوص نیت سے فرش بچھایا ہے نا آپ کے لیے، فرش بچھایا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی پرواہ میں کیا کرو، مجمع ہوگا نہیں ہوگا، آپ اپنے دل میں ٹٹولو، دل کو ٹٹولو کہ آپ نے خلوص سے فرش بچھایا کہ نہیں بچھایا۔ آپ نے خلوص سے فرش بچھا دیا، بس آنے والے خود آ جائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔
میرا محتاج نہیں ہے فرش ازا، میرا محتاج نہیں ہے ذکر حسین. ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہم سب ذکر حسین کے محتاج ہیں. ذکر حسین، ذکر معصومین میرا یا ہم سب کا محتاج نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے ذکر کی، ذکر کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. ہم نہ بھی ہوئے ان کا ذکر کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے. ہم نہیں تھے جب بھی ذکر ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے جب بھی ذکر ہوگا. کسی کے دماغ میں، کسی کے ذہن میں یہ فطور ہے تو نکال کے پھینک دو کہ ان کی وجہ سے ذکر ہو رہا ہے. کسی کی وجہ سے ذکر نہیں، یہ ذکر ہے. 12 اب کیونکہ وقت کا میں چند اشعار اجازت ہے. اللہ حافظ. اور دیکھیے معذرت کے ساتھ میں اس لیے بھی پہلے آ گیا، اسی لیے ماشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں صدارت کو رکھا گیا. میں تو خیر صدارت وغیرہ کا قائل بھی ہوں بھی نہیں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، لیکن کیونکہ ظاہر مریض ہوں، پھر ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہو، تو جب بولتا ہوں تو خواہ میں نہ چاہتے کے باوجود جوش میں بولتا چلا جاتا ہوں. اس لیے میں ذرا جلدی جاؤں تو آپ برا مت مانیے گا. اسی لیے بعد میں بھی ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو، بڑی شخصیت کو رکھا گیا ہے تاکہ پروگرام جب تک چلنا ہے ماشاءاللہ اس وقت تک جائے. لیکن دعا ضرور کیجئے ہمارے برادران کے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے، انہوں نے بڑی محنت سے اس محفل کو، اس فرش کو سجایا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں ان کی یہ عبادت قبول ہو. اور جب تک یہ زمانہ باقی ہے، جب تک یہ دہر چل رہا ہے، پروردگار ہماری نسلوں کو، جتنی بھی نسلیں ہمیں نہیں معلوم، اس ذکر سے وابستہ رکھنا. یہ ہمارے انجمنیں جو ہیں نا، یہ ہمارے گلدستے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہوتا، ہر انجمن ایک پھول ہے. جب عاشور کو اور چہلوں کو یہ سب انجمنیں اکھٹا ہوتی ہیں نا جلوس میں، تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے. تو خدا کے لیے کبھی عزاداری میں، محفل میں کبھی مقابلے کی صورت نہ پیدا کرنا. ذکر ہوتا ہے حسین کے لیے، ماتم ہوتا ہے حسین کے لیے. اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہا تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جانے وہ جانے. لیکن ہم نے تو یہی سیکھا، اپنے بچپن سے یہی سیکھا کہ اس کے لیے حسین کے میدان میں، اس فیلڈ میں ریاکاری نہیں چلتی. بھائی یہاں جو ہے وہ سینہ کھول کے رکھ دو حسین کے لیے، پھر دیکھو حسین تمہیں کیسی عزت دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چند اشعار. اب 3 ہستیوں کے بارے میں ہے، یہ ان کے ہستی کی مناسبت سے جشن تو جناب امام سامع الائمہ شاہ خراسان کی شان میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. نجمی آگے آ جاؤ، نجمی آگے آ جائے. انوار بھائی آپ بھی آگے جائیں. آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائے گی. مہدی بھائی آپ بھی پیچھے بیٹھے، دیکھ لیا میں نے. لاکھ آپ ماسک پہن لیں، لیکن بہرحال ہم سے کہاں چھپیں گے. آئیے تو آپ حضرات ذرا ماحول اس کا محفل کا بن جاتا ہے نا. مجلس اور محفل میں آپ جانتے ہیں کہ جب قریب ہو کر بیٹھیں تو ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اجازت. اچھا، یہ تہذیب مفقود ہو گئی ہے کہ صدر محفل ناظم محفل سے اجازت لے کے پڑھ رہا ہے. یہ آپ غور کریں، پڑھنے والوں کو غور کرنا ہے، کیونکہ ناظم محفل جو ہے وہ صدر کی نیابت میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. دیکھیں بھائی، مجھے اپنے موڈ میں آنا پڑے گا، ورنہ آپ اپنے موڈ میں آ جائیں، ٹھیک سے درود بھیج دیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ چرچا امام ضامن کا، زبان پہ ہے چرچا امام ضامن کا. چرچا امام ضامن کا،
امام زامن کا کہ جشن آج ہے برپا امام زامن کا. اور شعر دیکھئے گا کیا ہے بھائی. سخن سرا ہوں اگر میں فراز منبر سے، سخن سرا ہوں اگر میں فراز منبر سے، تو یہ ادنا سا صدقہ امام زامن کا. تو یہ ادنا سا صدقہ امام زامن کا. سایہ امام زامن کا عطا ہوا جسے، یہی بہت ہے میرے عزت و شرف کے لیے. واہ 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 سبحان اللہ. یہی بہت میرے عزت و شرف کے لیے ملا ہے مجھ کو بھی سفرا امام زامن کا. ملا ہے مجھ کو بھی سفرا امام زامن کا. سوال سے بھائی گا تم ہی بتاؤ غریب الدیار کیسے کہوں، تم ہی بتاؤ غریب الدیار کیسے کہوں. فلک زمین و زمانہ امام زامن کا. فلک زمین تم ہی بتاؤ غریب الدیار کیسے کہوں. فلک زمین و زمانہ امام زامن کا. یہ مشہد نہیں ہوئی تھی، میں سے طرح تھا جس پہ میں نے مصرع لگایا تھا. ہے راہ حق کا سفر پر خطر تو خوف نہیں، ہے راہ حق کا سفر پر خطر تو خوف نہیں. بندھا ہے بازو پہ سکہ امام ہے راہ حق کا سفر
سکہ امام ضامن کا پلٹ کے آئے خراسان سے ہوئی مگر یہ دل ہے کہ روضہ امام مگر یہ دل ہے کہ روضہ امام ضامن کا مقطع سے پہلے آخری شعر خوشا بحال شما ساکنان اہل رضا خوشا بحال شما ساکنان شہر رضا. اب یہ فارسی کا مصرع ہو گیا، میں کیا کہوں، اکثریت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو خوشا بحال شما ساکنان شہر رضا کہ روز پاتے ہو صدقہ امام کہ روز پاتے ہو صدقہ امام ضامن کا. بس مقطع کی زحمت ہے. امیر توس نے بخشی ظفر نصیب حیات امیر بخشی ظفر نصیب حیات کہ زر خرید ہوں بندہ امام ضامن کا کہ زر خرید ہوں بندہ